اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اقبال رضوی آپ لوگوں کی خدمت میں ایک دفعہ سے پھر سے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو کسی مسئلے پر بحث سنانے نہیں آیا، بلکہ آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ نسبتوں کا رب حیا رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں نسبتوں کی جو ہے نا وہ کافی اللہ نے نسبتوں میں برکتیں رکھی ہیں۔ آج میں آپ کو تھوڑے سے اس موضوع پر طویل بحث تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کریں گے، اور انشاءاللہ میں جب نسبتیں افضل سے اکمل اور اکمل سے کامل کرتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا موضوع ہوگا، اس پر انشاءاللہ پورا ایک دن کلپ ڈالوں گا۔ آج صرف اور صرف میں جو ہے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ احباب نے کہا تھا کہ جی بتائیں کہ نسبت قرآن و حدیث سے کیسے ثابت ہے اور کہاں ثابت ہے، اور نسبتوں میں کمال کیسے ہے۔ تو نسبتیں کامل کرتی ہیں اور بلکہ کامل سے اکمل کرتی ہیں کیسے؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک گزارش رکھوں گا کہ سورہ یوسف کے اندر جب مصر کے اندر کنعان سے چلا ایک قافلہ جب مصر میں پہنچا، یوسف کے بھائی وہاں پہنچے تو جا کے بتایا کہ اے یوسف تیری جدائی میں رو رو کر تمہارا باپ یعقوب اتنا رویا ہے کہ اس کی آنکھوں پر سفیدی آ گئی ہے اور بینائی چلی گئی ہے، نابینا ہو گیا ہے تمہارا باپ۔ تو جب یہ قافلہ مصر میں جا کے خبر دیتا ہے یوسف کو، تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے کہا کیا؟ اذهبوا بقمیصی، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میری قمیض لے جاؤ اور میرے باپ یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دینا۔ اور جب وہ قمیض جو یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جس کو نسبت تھی، وہ قمیض مصر سے چلتی ہے، یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھ کے آواز دیتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس قمیض میں کمال کیا تھا؟ قمیضیں تو کنعان کے اندر ہزاروں لوگوں کی ہوں گی، بادشاہوں کی ہوں گی، اور یعقوب علیہ السلام کی نگاہ اور نظر کا اگر علاج ایک قمیض ہی تھا تو وہاں سے کوئی قمیض پکڑ لیتے۔ یہ کیا ہے کہ مصر سے قمیض چل کے آ رہی ہے، اور وہ بھی بیٹے کی قمیض باپ کے لیے، یہ بھی سوچنے کا ہمارا ہے۔ لیکن جب قمیض چلتی ہے کہ مصر سے، اب ایک نبی کی جسم سے لگی ہوئی چیز جب مصر سے چلتی ہے تو یعقوب علیہ السلام کنعان میں کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور میں وہ جانتا ہوں اللہ کی عطا سے جو تم نہیں جانتے ہیں۔ جب وہ قمیض پہنچتی ہے اور آپ کی آنکھوں پہ لگی تو آپ کی گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی، آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو کیا تھا؟ اگر قمیضوں میں اثر ہوتا تو ہزاروں قمیضیں کنعان میں تھیں، لیکن یوسف کے جسم سے لگنے والی قمیض کے اندر اتنی برکت اللہ نے رکھی کہ فرمایا قرآن میں اس کو بیان کر دیا۔ بے شمار ایسے قرآن کے اندر واقعات انشاءاللہ جب اس موقع پر جب گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ تفصیلاً وَاتَّخِذُوا فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس پر بحث کریں گے، یا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ جب اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو نسبتیں کیا ہیں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس پر آج میرا فوکس ہے۔ ایک بھائی نے کہا تھا جی آپ نالین مبارک مسجد کے اوپر لگاتے ہو، تو قرآن سے اوپر نالین کا نقش ہوتا ہے، یہ جو ہے نا یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ تو میں عرض گزار ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے جو مساجد کے اوپر نالین مبارک لگی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے میں اس پہ جب انشاءاللہ حدیث پیش کرتا ہوں، بخاری کی صحیح حدیث نالین اور نقش نالین کے متعلق، لیکن یہاں پر ایک اور عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں نسبت کیا چیز ہے، میں ذرا عقلی دلیل کے مطابق
میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ عقلی دلیل سے کیا ہم لیں گے کہ نسبت چیز کیا ہے. جیسا کہ نعمان صاحب بھاولپور سے آپ نے سوال کیا تھا، اور ایک بھائی اور تھے گروپ میں مولانا توقیر صاحب، وہ بات کر رہے تھے. تو میں صرف ایک ہی عرض کروں گا کہ دیکھیں، ایک مستری ہوتا ہے، معمار ہوتا ہے، کاریگر ہوتا ہے، عمارتیں بنانے والا ایک شخص جس کے پاس 2 اینٹیں موجود ہوں، 2 اینٹیں موجود ہوں، کاریگر بھی ایک ہو، اینٹ بنی بھی ایک ہی مادے سے ہو. اب وہ جو 2 اینٹیں ہوتی ہیں، کاریگر ایک کو بیت الخلاء میں لگاتا ہے اور ایک کو مسجد کے اندر لگاتا ہے. اب دونوں اینٹیں ہیں، کاریگر بھی ایک ہے، اینٹ بنی بھی ایک مادے سے ہے، اینٹ کی قیمت بھی ایک ہے، اینٹ کی جو ہے نا ماہیت بھی ایک ہے، ہر اعتبار سے دونوں اینٹیں ایک مشابہ ہیں. لیکن ایک اینٹ مسجد میں لگائی گئی اور ایک اینٹ بیت الخلاء میں لگائی گئی. اب جہاں اس مستری نے، اس معمار نے، اس کاریگر نے جو اینٹ بیت الخلاء میں لگائی ہے، اسی اینٹ پر لوگ ننگے پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتے. اور وہی جو اس کی دوسری اینٹ تھی وہ اس نے مسجد میں لگائی ہے، جہاں لوگ اپنے پیشانیاں لگا کر سجدے کر رہے ہیں. دونوں اینٹیں ہیں، لیکن ایک کی نسبت بیت الخلاء سے ہوئی تو لوگ اس سے اگر کپڑا لگ جائے تو دھوتے ہیں، اور ایک اینٹ جو مسجد میں لگی ہے لوگ اس میں سبحان اللہ پیشانیاں رکھ کے پھرتے ہیں. یہ ہے نسبت، اسے کہتے ہیں نسبت کا حیا اور نسبت کا مقام. ایک عام اینٹ تھی، اس کو افضل کر دیا، اور پھر جب سجدہ ہوا تو وہ اکمل ہو گئی. انشاءاللہ تعالی اب بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ نسبت کا یہ ایسے کہتے ہیں، نسبت، اور نسبت کا عام فضیلت دیتی ہے، افضل کرتی ہے، اور جب اس کی اور اس پر مقام پہنچے تو وہ مقام کامل ہوتی ہے اور پھر اکمل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور ایک اور یہاں میں عرض کروں، انشاءاللہ تعالی جب اس پہ میں گفتگو کروں گا تو میں قرآن و حدیث سے سارے دلائل پیش کروں گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو میرے دوست احباب گروپ کے اندر میرا تعاون کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ قرآن و حدیث سے سرچ کر کے آپ لوگوں کی برگاہ میں کوئی مسئلہ بھی لے کے آتا ہوں، یا علماء اہل سنت کا اس پہ کیا موقف رہا وہ پیش کرتا ہوں. کبھی اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کی. بخاری شریف کی کتاب و تفسیر بیان القرآن کی جو باب قائم کیا امام بخاری نے بخاری شریف میں، اس کا پہلی یہ روایات آپ دیکھیں. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قرآن کا فہم ہم کس طریقے سے حضور نے فرمایا قرآن کا اصلی فہم سمجھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود کی برگاہ میں جاؤ. عبداللہ بن مسعود قرآن کے اصلی فہم کو جانتے ہیں، بخاری کی اس حدیث اور سند کے اعتبار سے صحیح حدیث. ٹھیک ہے، بخاری پیش کر رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود سے پوچھو. لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن مسعود تمہیں قرآن کا فہم کہاں سے ملا ہے، تم نے کہاں سے یہ علم پڑھا ہے، کس جگہ سے پڑھتے رہے ہو علم کہ تم قرآن کو اتنی گہرائی سے سمجھتے ہو. نبی کریم نے فرمایا ہے قرآن کا فہم سمجھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے سمجھو. تو بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے یہ فہم کہاں سے ملا، سننا چاہتے ہو تو سنو. فرمایا جب حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو عبداللہ بن عمر اور میں عبداللہ بن مسعود دونوں ہم اس تیاری میں ہوتے ہیں کہ حضور کب جوتے اتاریں گے. جب حضور جوتے اتارتے ہیں تو ہم جوتے اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں، اس طرح سے پکڑ کے دوڑتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کہ لڑائی کریں گے. اتنی سپیڈ سے جاتے ہیں کہ پہلے کون اٹھائے گا جوتا. فرمایا عبداللہ بن عمر فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کا قد بڑا تھا اور میرا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے، تو مجھے چھوٹے قد کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود خود بیان کر رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ جلدی جا کے جوتے اٹھا لیتا ہوں. آئے عبداللہ بن مسعود جب جوتے اٹھا لیتے ہو تو پھر کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں جوتے اٹھا کر یہ نہیں کہ کہیں کونے میں رکھ دیے، نہیں. فرمایا وہ جوتے اٹھا کر میں نے اپنے قمیض کے ساتھ ایک جیب بنائی ہوئی تھی اس کے اندر رکھ دیتا ہوں. ہے جی، صحابی رسول کا مزاج دیکھیں کہ نالین مبارک اٹھا کے قمیض کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور پھر فرمایا میں قمیض کے جیب میں حضور کے نالین رکھ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں. تو سنا اگر مسجد پر نالین نہیں، نالین کا صرف نقش لگا ہو برکت کے لیے، اور جناب کوئی بھائی اعتراض کر دے جیسے کہ مولانا توقیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھئے کہ نماز کے اندر حضور کے
نالین مبارک رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں نماز جو قرآن کا فہم رکھنے والے تھے انہیں سمجھ نہیں آئی۔ عبداللہ بن مسعود جیسا قرآن کا فہم رکھنے والے عظیم اور جلیل القدر صحابی جو ہیں، وہ حضور کے نالین رکھ کر ججیم میں نماز پڑھتے ہیں، حضور کے پیچھے اور نماز ہو جاتی ہے۔ تو آج کے مسلمان اگر صرف نقش لگا ہو تو مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، جی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ وہی نسبت ہے، انہیں جوتیوں کی نسبت ملی تھی تو وہ آج فہم القرآن سے انہیں جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے مانا کہ واقعہ میں عبداللہ بن مسعود جو ہے فہم القرآن رکھنے والے اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں یہ کامل سے اکمل کا دیتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں نسبتوں کا حیا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔